program is sponsored by Broadway Travel South. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने ब्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान में बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तर्जमान और मरूफ सियासी रहनुमा रऊफ हसन जब एक टीवी चैनल को एक इंटरव्यू देकर बाहर निकले तो उन पर हमला कर दिया गया। लेकिन सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि माशरे का एक ऐसा तबका ख्वाजा सरा, जिनको लोग आज के ज़माने में मोहब्बत से देखते हैं और उनकी इज्जत एहतराम में भी गुज़श्ता दवार से ज़्यादा इजाफा हुआ है, उनको इस्तेमाल किया गया। और किसने इस्तेमाल किया, ये भी खबरें सामने आ गई हैं। मैं आगे चलकर आपको तमाम खबरें और तमाम इंकशाफात से आगाह करूंगा और ये भी बताऊंगा कि सारी जो कार्रवाई है उसमें जो शख्स वीडियो बना रहा था वो कौन था, उसका नाम क्या है और उसकी पोस्टिंग कहाँ पर है और उसका किस अदारे से ताल्लुक है। ये सारी अहम मालूमात मैं आपको अभी आगे चलकर बताऊंगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले इस वाक़े को आपके सामने रखते हैं। यकीनन आप सोशल मीडिया पे भी देख चुके होंगे और आपकी नज़रों से भी सारी कहानी गुजरी होगी, लेकिन जो हक़ाइक़ और इंकशाफात रात के हमारे ज़राए ने हमें बताए हैं वो इंतहाई खौफनाक हैं। और इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये लड़ाई अब इस हद तक बढ़ गई है कि अब इमरान खान की मुखालफत में उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है कि जो बिल्कुल भी बेज़रर हैं और अपने मामलात को सियासी तौर पर देखते, और ऐसे लोग जिनका अदब से ताल्लुक है उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। जैसा कि एक इनकलाबी शायर को कई रोज से गायब किया हुआ है, और वो सिर्फ इसलिए गायब किया हुआ है कि उनकी ये नज़म जो हम आपको भी जिसके कुछ अशार सुनाएंगे वो वजह बनी है उनको गायब करने की। इतना डरे हुए, इतना खौफजदा है, इतने बुखलाए हुए हैं कि एक लफ्ज़ भी अपने बारे में सुनने के लिए तैयार नहीं है। आए सबसे पहले जो है ये नज़म मुलादा फरमाएं। और ये अब ये नज़म जो है वो इसके शायर को तो उठा लिया गया है, लेकिन अब ये दुनिया में गूंजती रहेगी ओवरसीज टेलीविजन के ज़रिए, आपके ज़रिए, सबके ज़रिए। जब आप ये वीडियो शेयर करेंगे तो ये नज़म जो है, इसके शार जो है, इनके सीनों पर मूंग दलेंगे और जो है इनको तड़पना पड़ेगा ये अल्फाज सुनकर और आपके वीडियो शेयर करने के बाद। आइए नज़म के चंद जो अशआर हैं वो मुलादा फरमाएं, जिसकी वजह से इस मारूफ इनकलाबी नौजवान शायर को गायब कर दिया गया है और लापता कर दिया गया है। जी तो नाज़रीन, आपने सुना, ये वो अल्फाज हैं जो हर आमरीत के दौर में जमहूरियत पसंद अदीब और शायर जो है उनकी ज़बान से निकलते रहते हैं। आप हबीब जालब साहब के नाम से वाकिफ होंगे, बड़े इनकलाबी शायर थे। उन्होंने भी ज़ियाउल हक के दौर में, आमरीत के दौर में ये कहा था कि जो है वो सरसर को सबा क्या कहना, और इस तरह की उनकी जो इनकलाबी शायरी थी। उस वक़्त का अमर भी उनसे डरता था, अयूब खान भी डरता था, और अब इस नौजवान को भी जो है उठा लिया गया है और उनको गायब कर दिया गया है। दूसरा, जैसे कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में आपको बताया कि रऊफ हसन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बड़े रहनुमा हैं और बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हैं, उनसे इतनी तकलीफ पहुंची हुई है, इतनी मिर्चें लगी हुई हैं कि उनको आज ख्वाजा सराओं, जिनको आमतौर पर पाकिस्तान में पंजाबी ज़बान में खुसरा कहा जाता है, तो उनसे जो है हमला करवाया गया और एक तेज़दार आले से उनको ज़ख्मी किया गया। ये तेज़दार आला नाज़रीन हमने यहाँ लंदन में क्रिमिनल लोगों के पास देखा है। उनके हाथ में एक ब्रश नुमा जो है, रेजर नुमा जो है वो एक चीज़ होती है जिसके आगे वो ब्लेड लगा लेते हैं। लंबा ब्रश जो टूथ ब्रश होता है उसके आगे ब्लेड लगा लेते हैं और उससे जब ये हमला करते हैं तो शारा काट देते हैं। और इस तरह ही रऊफ हसन पर हमले के वक्त उनकी शारा काटने की कोशिश की गई। उनको 13 मुख्तलिफ जो है जिस्म के अज़ा पर टाँके लगे हैं, ज़ख्म आए हैं और रात के उनको अस्पताल से फारिग किया गया, लेकिन शदीद जो है उनकी तबीयत ख़राब है और उनको जो है वो तिब्बी इमदाद देकर घर भेज दिया गया। नाज़रीन, मसला ये है कि ये जो ख्वाजा सरा हैं इनको क्यों इस्तेमाल किया गया है।
اس لیے کہ اب ان کے منہ پر اس قدر جو ہے وہ گندگی مل چکی ہے، اس قدر کالک ملی جا چکی ہے کہ اب یہ خود سامنے سے کتراتے ہیں۔ لیکن چونکہ ڈفر ہے نا، میجر آذر راجہ ہمارے بھائی جو برمنگھم میں ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈفر ہے، اس لیے ڈفر نے یہ کیا کہ جب یہ حملہ کیا گیا تو ایک باقاعدہ طور پر جس کو پاکستان کا بچہ پہچانتا ہوگا، سفید شلوار قمیض اور کالی ویسٹ کوٹ میں اگر کوئی آپ کو ذرا توانا اور صحت مند آدمی نظر آئے تو عام طور پر بچے بھی کہہ اٹھتے ہیں کہ کوئی پولیس والا ہی کا۔ تو یہ وہ شخص تھا جس کا نام ہم نے اپنے ذرائع سے معلوم کر لیا ہے، اور اس کا نام جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے۔ اور یہ چڑیا گھر لاہور کا جو مشہور ادارہ ہے اور ISI جس کو ہینڈل کرتی ہے، اس کا تعلق اس ادارے سے ہے، اور وہاں سے یہ باقاعدہ طور پر منظم ہو کر، اور پتہ نہیں اب یہ بھی بات بڑی جو ہے وہ بھی ہم آپ کو ایک انٹرویو دکھاتے ہیں، ایک خواجہ سرا کا انٹرویو، اس نے یہ کہا ہے کہ ہمارے جو ہے وہ خواجہ سرا ایسی حرکت کر ہی نہیں سکتے، یہ بڑے معصوم اور نرم دل ہوتے ہیں، لیکن ان کے بیس میں یہ موٹا سا ایک آدمی موٹی سی چادر لپیٹ کے، گرمی شدید 43 سینٹی گریڈ لاہور کا ٹمپریچر ہے، جس میں موٹی سی چادر لپیٹ کے وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے حملہ آور ہے۔ یہ مجھے کسی جگہ سے بھی جو ہے نا خواجہ سرا یعنی خسرا نہیں نظر آتا، یہ باقاعدہ تربیت یافتہ فرد نظر آتا ہے۔ اور آپ اب یہ جو میں ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا وہ آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہوں گے مختلف چینلز پہ، اور اس قدر بم ہو گئی ہے بات، یعنی بم ہونا پنجابی میں کہتے ہیں، یعنی اس قدر بانڈا پھوٹ گیا ان کا، اس قدر نلائکی اور ڈفرنس کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ اب یہ بے نقاب ہو گئے ہیں، خسروں کے ذریعے بھی بے نقاب ہو گئے ہیں، خواجہ سراؤں کے ذریعے بھی بے نقاب ہو گئے ہیں۔ اب نہ جانے ان کو پناہ کہاں ملے گی۔ آئیے ذرا یہ CCTV ویڈیو دیکھیں جس میں خواجہ سراؤں کے روپ میں اہلکار جو ہیں، اہلکار وہ حملہ کر رہے ہیں، اور وہ رؤف حسن کو شدید زخمی کر کے وہاں سے بھاگ گئے ہیں۔ آئیے ویڈیو ملاحظہ کریں۔ نہیں ٹوپی والا بندہ ہے نا، یہ نہیں لگتا ہے۔ بھی تو آپ نے ناظرین یہ ویڈیو دیکھی، اور اس ویڈیو میں آپ کو واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ یہ جو خواجہ سرا ہیں یہ باقاعدہ طور پر نازک الاندام دلکش جو ہے نین نقش والے خواجہ سرا نہیں ہے، بلکہ شکل، حجم، باڈی لینگویج سے پراپر کسی ادارے کے اہلکار نظر آتے ہیں، جن کو پنجابی میں آپ پلسیے بھی کہہ سکتے ہیں، اور پلسیے سے اوپر بھی ادارے ہیں جہاں سے یہ لوگ نکلے ہیں۔ اور جس شخص کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے اپنے ٹیم کو کہا ہے کہ اس کو باقاعدہ پوائنٹ آؤٹ کریں اور اس کے اوپر جو ہے پوائنٹر لگائیں۔ یہ کالی ویسٹ کوٹ اور شلوار قمیض پہنے شخص جو ہے یہ اچانک نکلا، ویڈیو بنانی شروع کر دی، اور اس کو پتہ تھا کیا ہو رہا ہے، اور پھر زمین سے اس نے کوئی جو استرا نما جو چیز تھی اس میں سے شاید کچھ چیز گری ہے جو اس نے اٹھائی، اور اس نے خواجہ سراؤں کو وہ ان کے ہاتھ میں پکڑا لی۔ تو یہ شخص ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے میجر صاحب ہے، میجر صاحب ہیں، نام بھی ان کا ہمیں معلوم ہے، لیکن میں پھر اگلے کسی پروگرام میں آپ کو ان کی پوری شناخت بتاؤں گا، ان کا حدود دربہ، گھر کا پتہ، ہر چیز بتاؤں گا۔ لیکن یہ میجر صاحب ہیں اور یہ ایک بڑے ادارے میں کام کرتے ہیں، اور یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میجر صاحب کو خسرے لے کر ایک سیاسی رہنما پر حملہ کرنے کی کیا ضرورت پیش ہے۔ یقیناً اوپر سے حکم ہوگا اور اس حکم کی بجا آوری کے لیے اس قسم کی حرکت کی گئی۔ لیکن یہاں پر یہ میں آپ کو ایک واقعہ بھی سنا دیتا ہوں۔ جب میں اسلام آباد میں ہوتا تھا اور رپورٹنگ کرتا تھا تو ایک شخص جو ہے سڑک پر 6 کیلے لے کر روزانہ بیٹھا ہوتا تھا، تو میں نے یہ سوچا کہ یار یہ شخص جو ہے یہ اسلام آباد کے ایک اہم ادارے کے سامنے صرف 6 کیلے لے کر بیٹھا رہتا ہے، یہ کون ہے؟ کیلے بیچتا ہے کون نہیں؟ یہ کوئی مطلب پھل فروش ہے کیا؟ تو میرے ایک دوست نے میری یہ حیرت دور کر دی، انہوں نے کہا میجر صاحب ہیں،
اور اس نے اپنی گاڑی ان کے قریب کر کے کہا بھی کہ میجر صاحب لگتا ہے آج کیلے زیادہ بک گئے ہیں. تو یہ روپ دار کر ظاہر ہے وہ یہ اداروں کے لوگ بیٹھتے ہیں. اور لیکن یہ تو ہم نے جو آپ کو واقعہ سنایا یہ تو کہ ملکی سلامتی کے مسئلے میں وہ وہاں پر ڈیوٹی دے رہے ہوں گے. لیکن یہ جو واقعہ ٹی وی اسٹیشن کے نجی ٹی وی اسٹیشن کے بعد پیش آیا ہے اور روبوسن پر حملے کا واقعہ ہے, یہ تو بخلاہٹ کا نتیجہ ہے. بخلائے اس لیے ہوئے ہیں, ٹیرن کیس بڑھ گیا, وہ کیا کہتے ہیں توشہ خانہ بڑھ گیا, اور وہ جو آنے والے دنوں میں وہ 65 والا کیس جو ہے وہ بھی بڑھنے والا ہے. تو اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کریں کیا, عمران خان کا کیا کریں. چودھری پرویز رائی کو رہا کر دیا کیونکہ اب ان کے خلاف کوئی مقدمہ بنتا ہی نہیں تھا. کس طرح ان کو اندر رکھتے مشکل ہوا تھا, ان کو بھی رہا کیا. انہوں نے میڈیا سے بات کی اور بڑے عزم و استقلال کا مظاہرہ کیا. اب ان کو جو ہے نا پریشانی لاحق ہے کہ خان کو چھوڑنا پڑے گا, اور اگر مرشد کو چھوڑا تو پھر کیا ہوگا. اب یہ اس قسم کے اوچھے تکنڈوں پر وہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ فوج میں بھرتی کھلی تو لوگوں کو زبردستی بھرتی کیا جانے لگا, اور فوجیوں نے جو ہے وہ ایک مراسی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا اس کی ماں اندر سے باہر نکلی تو کہا تمہارے کتنے بچے ہیں. اس نے کہا 3 بیٹے ہیں. انہوں نے کہا ان سب کو زبردستی فوج میں بھرتی کرنا پڑے گا. تو اس مراسی کی بیوی نے کہا کسی میجر صاحب کو یا کسی کرنل صاحب کو کہ صاحب جی اگر گل مراسیاں دے پہنچ گئی ہے تو پھر تسی دشمن دے نال جنگ بند کر دیو. تو یہی بات ہے کہ اگر بات اب خسرو تک پہنچ گئی ہے, خواجہ سراؤں تک پہنچ گئی ہے, تو خدا کا واسطہ ہے کہ آپ جو ہے قوم سے معافی مانگیں اور عمران خان کو باعزت بری کریں, ورنہ یہی خسرے آپ کی چترول کریں گے. میں آپ کو یہ پیشن گوئی کر رہا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ یہ میرا پروگرام آپ جب دیکھیں گے تو آپ میرا جو ہے نام اس لسٹ میں ٹاپ پر کر دیں گے جو آپ نے پہلے سے بنا رکھی ہے اور جس میں میرا نام ڈالا ہوا ہے کہ اب آپ کو خسروں سے مار پڑنی. وردیاں جو ہیں وہ آپ کی خسروں نے پھاڑ دینی ہے, یہ بات یاد رکھیں. اور خدا کا واسطہ اس وردی کی عزت و احترام, اتنا بڑا شہیدوں کا ادارہ ہے, اس کی عزت و احترام کا خیال رکھیں اور بات مراسیوں اور خسروں تک نہ لے کر جائیں. ناظرین, اس کے ساتھ ساتھ ایرانی صدر کی جو ہے وہ تجہیز و تدفین بھی جو ہے اس کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جنازہ ان کا ادا کیا گیا ہے, اور بڑی سوگ کی فضا ہے ایران میں بھی اور دوسرے مسلم ممالک میں بھی. اور یہ بھی بہت بڑا واقعہ ہے, اس کے بھی بہت سارے حقائق سامنے آ رہے ہیں جو ہم اپنے آنے والے پروگراموں میں آپ کو جو ہے وہ بتاتے رہیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اگلا پروگرام ہے وہ اتنی بڑی اور تہلکہ خیز خبر ہے کہ مریم نواز کی 64 سگیلی قطر میں گرفتار ہوئی. کیوں گرفتار ہوئی اور اب کیا معاملہ ہے, کہاں تک بات پہنچی ہے, اور مریم نواز کو قطر والوں نے کیا وارننگ دی ہے, یہ میں اپنے اگلے پروگرام میں آپ تک یہ سارے حقائق لے کر آؤں گا. آپ دیکھتے رہیے اوورسیز پاکستان ٹیلی ویژن, جو کہ اوورسیز پاکستانیوں کی آواز ہے, بیرون ملک بھی اندرون ملک بھی. پاکستان زندہ باد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.